میں نے سنا تھا کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو 52 ہڈیاں ٹوٹنے جتنا درد ہوتا ہے۔ جب یہ میرے پہ گزری تو تب مجھے پتہ لگا، تب مجھے میری ماں کا احساس ہوا کہ واقعی میری ماں نے کتنی تکلیفیں سہ کے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو دل کیا کہ اپنی اماں کو کہوں آئی لو یو اماں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ کیوں ہمارے اللہ پاک نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، کیونکہ ماں اتنی تکلیفیں سہ کے ایک بچہ پیدا کرتی ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آج آپ کا استقبال کرتی ہے فائزہ جہانگیر اپنے چینل میں ہیپینیس ود ایف جے۔ تو آج میں آپ کو اپنی سٹوری سنانے جا رہی ہوں جو ہے مائی پریگنینسی سٹوری۔ یہ میری فرسٹ پریگنینسی تھی اور مجھے بہت زیادہ باتوں کا پتہ بھی نہیں تھا کیونکہ میں ابراڈ میں رہتی ہوں۔ اچانک فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ایک دن میں نماز پڑھی تھی کہ مجھے لگا کہ مجھے بلیڈنگ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے۔ میں کافی زیادہ ٹینشن میں تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے دل میں عجیب خیال آنا سٹارٹ ہو گئے۔ میں ڈر گئی، مجھے لگا کہ کچھ ہو نہ گیا ہو۔ پھر اچانک ہم لوگ بھاگے ڈاکٹر کے پاس گئے۔ جب ڈاکٹر نے اسکین کیا تو اس نے کہا کہ سب کچھ نارمل ہے، بیبی ٹھیک ہے، اور یہ نارمل چیز ہوتی ہے، یہ سٹارٹ میں ہوتی ہے جب امپلانٹیشن اس کو بلیڈنگ کہا جاتا ہے، جب ایگ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے۔ اس نے مجھے پروجیسٹیرون میڈیسنز دی، اس نے کہا یہ کھانا ہے، یہ آپ کی جو ہوتی ہے پریگنینسی ہارمونز ان کو بیلنس رکھے۔ اس کا مجھے کافی فائدہ ہوا اور باقی سب ٹھیک رہا۔ پھر میں آپ کو کچھ ہیلپ فل ٹپس دیتی جاؤں جو میں نے اپنی پریگنینسی کے تھرو کی۔ وہ یہ ہے کہ میں نے بہت زیادہ آخری منتھ میں سورۃ یوسف پڑھی، کیونکہ کہتے ہیں کہ سورۃ یوسف پڑھے تو بیبی بہت خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ یہ واقعی اچھی بات ہے، جو میری بیٹی پیدا ہوئی تو واقعی مجھے پتہ لگا واقعی یہ سچ ہے۔ سورۃ مریم پڑھنے سے کہتے ہیں کہ آپ کی پریگنینسی جو ہوتی ہے وہ کافی، جب آپ کو لیبر پینز ہوتی ہے پریگنینسی میں ڈلیوری ہو جاتی ہے آسانی سے ہو جاتی ہے۔ جو غیر مسلمس ہیں ان کے لیے میری یہی ایڈوائس ہے کہ آپ کھجوریں اور مسلم زیادہ سے زیادہ کھائیں لاسٹ منتھ میں 3 کھجوریں، کیونکہ کھجوروں سے لیبر پین بہت کم ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب لاسٹ میرا ٹریمیسٹر آیا تو ایک دن مجھے 29 کو جو تھا وہ ڈسچارج ہوا پنک کلر کا۔ ڈاکٹر مجھے 30 ڈیٹ دی ہوئی تھی، لیکن مجھے لیبر پین بالکل بھی نہیں سٹارٹ ہوئی تھی، تو اور 40 ویکس بھی مکمل ہونے والے تھے، جبکہ سب نے مجھے کہا تھا کہ پہلے بیبی پیدا ہو جاتا ہے 36 ویک میں، لیکن 40 ویکس ہو گئے اور مجھے کوئی پینز نہیں ہو رہی تھی۔ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا نارمل ہے، اور اگر آپ کو پینز نہیں ہوتی تو آپ ہمارے پاس آ جانا، ہم آپ کو پینز انڈیوس کر دیں گے۔ اور اس نے کہا کہ اگر آپ کو پینز ہوتی ہے تو جتنا ٹائم ہو سکے آپ گھر پہ اسپینڈ کرنا، کیونکہ اگر آپ یہاں پہ آتے ہو تو یہاں پہ تو ابھی تب کرونا وائرس تھا، اور ادھر فیملی کو رہنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ کرونا کے ٹائم پہ صرف اور صرف ہسبینڈ وائف کو رہنے کی اجازت تھی، اور وہ بھی اس ٹائم جب ڈلیوری کا ٹائم تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے جو تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی پینز۔ 31 کو ڈاکٹر نے مجھے 30 دی ہوئی تھی، لیکن 2 دن گزر چکے ہوئے تھے اور مجھے 31 کو پین سٹارٹ ہوئی۔ میں آہستہ آہستہ ٹائمز کو دیکھ رہی تھی، ود دی پیسج آف دا ٹائم جو پینز تھی وہ زیادہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ہم لوگ پھر ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ اب 2 سینٹی میٹر ڈائلوٹیڈ ہو چکی ہے، 8 باقی ہے، اور اس نے مجھے کر لیا، وہاں پہ ایڈمٹ کر لیا۔ مجھے روم میں لے جایا گیا اور پھر دوبارہ سے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ میں لوں گی ایپیڈیورل یا نہیں۔ ایپیڈیورل کے بارے میں نے کافی سنا ہوا تھا، میں نے کہا ہاں میں لوں گی۔ انہوں نے میرے کچھ ٹیسٹ لیے، پھر چیک کیا تو 4 سینٹی میٹر ڈائلوٹیڈ تھی۔ 6 سینٹی میٹر سے پہلے وہ آپ کو ایپیڈیورل لگا دیتے ہیں۔ ایپیڈیورل جن کو نہیں پتہ میں بتاتی چلوں، ایک آپ کو کمر کی ہڈی میں ایک انجیکشن لیتا ہے جس سے آپ کی تھوڑی سی پینز جو ہوتی ہیں لیبر پین وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہیں۔ پھر تھوڑا ہی ٹائم گزرا، مجھے سکون آ گیا ایپیڈیورل لینے کے بعد۔ پھر ڈاکٹر نے آ کے گھنٹے بعد چیک کیا تو اس نے دیکھا کہ میری پوری 10 سینٹی میٹر ڈائلوٹیڈ وجائنا ہو چکی ہے، اور پھر میری ڈلیوری کا ٹائم نزدیک آ گیا۔ پھر جب میں اپنے فرسٹ دفعہ اپنے بیبی کو ملی تو جتنی مجھے دردیں ہوئی تھی، مجھے 6:30 سے 8:30 کے درمیان 2 گھنٹے لگے پش کرتے ہوئے، ساری ٹھیک ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی، لیکن ابھی ایک ٹویسٹ باقی تھا۔ وہ یہ تھا کہ بیبی پیدا ہونے کے بعد پلیسینٹا نکل ہی نہیں رہا تھا۔ پلیسینٹا آپ کو نہیں پتہ ہوگا، یہ ایک ہوتا ہے آرگن جس کے تھرو بیبی کو جو ہوتی ہے فیڈ ملتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر۔ اگر پلیسینٹا نہ نکلے تو یہ بہت زیادہ خطرے کی بات ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اب بہت زیادہ بلڈ جو ہے وہ ویسٹ ہو رہا ہے تو ہمیں مائنر سرجری کرنی پڑے گی۔ میں بہت زیادہ ٹینس ہو گئی کیونکہ میں اپنے بیبی کو بھی نہیں ملی تھی، اور پلیسینٹا نہ نکلے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایشوز ہو سکتے ہیں، ماں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، اور میں بہت ایموشنل تھی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کیا کریں گی جب آپ کی یہ سرجری ہوگی؟ میں نے کہا میں پہلے جا کے اپنی بیٹی کو ملوں گی۔ پھر وہ مجھے سرجری کے لیے جب لے کے گئے تو پھر انہوں نے کہا 15 منٹ لگیں گے، لیکن 15 منٹ کرتے کرتے 1.5 گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا، اور الحمدللہ میری سرجری کامیاب رہی۔ اور پھر جب میں آ کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد اپنی بیٹی کو آ کے ملی تو مجھے ساری تکلیفیں بھول گئی ہوئی تھی، اور میں بہت زیادہ خوش تھی۔
भाई आप लोग ये सारी मेरी जर्नी सुन के सैड ही ना हो जाइएगा और सोचिएगा प्रेगनेंसी इतनी टफ होती है। जो अभी भी जिनकी न्यू न्यू शादी हुई हैं वो कह रही होंगी हाँ ये क्या होगा, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता भाई। प्रेगनेंसी में मैंने बड़ा इंजॉय भी किया, मैंने क्रेविंग बहुत होती थी, मैंने बहुत मैकडोनल्ड खाए, मैंने पकोड़े समोसे, मैंने आलू चाट, सारा कुछ जो जो मिल सकता था यूरोप में भाई बैठ के खाया है। फिर बेबी पैदा होने के बाद मुझे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट अभी मुझे क्या पता था अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, आगे आगे देख होता है क्या, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। बेबी को कैसे हैंडल करना है विदाउट अम्मा अब्बा इन यूरोप। चले जी हम नेक्स्ट अब मिलते हैं आपको जो है वीडियो में, वो फिर बताऊंगी मेरे साथ क्या क्या हुआ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।